دوستو آج ہم ڈاکٹر اشتیاق احمد کے وچار جانیں گے جو انہوں نے پاکستان کے ودیارتھیوں کے لیے دیے ہیں۔ پاکستان کے ودیارتھیوں کی کتابوں میں ہیٹریٹ کنٹینٹ کیوں ہے، اس بارے میں ہم ڈاکٹر اشتیاق احمد کے وچار جانیں گے جو کہ سویڈن میں پروفیسر ہیں۔ کہ ایک سوچ لے کے تو دنیا کو دیکھتے ہیں تو بربریت میں تو یہی ہوتا ہے. دس از کالڈ باربرزم. ٹھیک ہے. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ مائنورٹیز کے ساتھ واقعی بہت برا سلوک ہو رہا ہے، تو جو شہباز شریف ہیں یہ کہیں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں کو تکلیف کا احساس ہے، ہم ان کی مدد کریں گے، تو اپنوں کو تو آٹے کے ٹرک کے پیچھے لگا کے کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ آج بھی یہی شو کرا رہے ہیں کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے نا پریشان حال ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، ہم ان کے سپورٹ میں ہیں۔ پرائم منسٹر کو کہیں کہ بھئی آپ بہت مسلمانوں کے لیے دل میں آپ کا دکھ ہے، دروازہ کھولو یار، آنے دو پاکستان میں، کیونکہ میرے پاس تو حل ہے۔ کیا اگر واقعی مسلمان انڈیا میں پرسیکیوٹ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے حملے ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک ہندو رائٹ ہے جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ والی جو ایگزیجریٹڈ نیوز، مگر لیٹس سے دیر از سم تھنگ لائک دس، آئی ہیو اے سولوشن، اوپن ڈورز آف پاکستان، کیونکہ یہ ملک ہی مسلمانوں کے لیے بنا تھا، انڈین مسلمانوں کے لیے، جن کے انہوں نے 2 ٹکڑے 47 میں کر دیے، 71 میں انہوں نے 3 ٹکڑے کر دیے اپنے علاقے کو، کہ بنگالیوں کو الگ کر دیا۔ ہاں جی، تو ان شہباز شریف یہ نہ کہیں تو وہ حکومت میں نہیں رہ سکتے۔ ایوری باڈی ہیز ٹو سے دس، پتہ انہیں بھی ہے کہ ہم نے کوئی دروازے نہیں کھولنے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے۔ ہاں جی، ہم نے صرف ایک اظہار وہ کیا کہتے ہیں کرنی ہے، جی وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہماری کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، دیٹس آل۔ اسرائیل جو ملا تھا پاکستان کی طرح، یہ 2 اسٹیٹس ایک ہی آئیڈیا پہ بنی ہے نا، وہاں پہ اینی جو اینی ویئر ان دا ورلڈ اگر وہ چاہے تو وہ اسرائیل میں آ کے بس سکتا ہے۔ آپ تو ہندوستان کے مسلمانوں کو راستہ نہیں دروازہ نہیں کھول رہے، کھولیں دروازہ۔ شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کا تو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ان کو آنے دیں اور ان کا خیال رکھیں۔ بٹ یو سی، یہ آرگومنٹ مجھے کراچی میں بھی ایک بہت ہائی لیول کا ان کا جو ہے تھنک ٹینک، وہاں پہ ایک ریٹائرڈ امبیسڈر نے کی تھی، تو دین وین آئی کاؤنٹرڈ ہم، تو پھر وہ چپ ہو گئے، کیونکہ حل تو ہے۔ اگر مسلمانوں کے لیے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو پاکستان بنا ہی مسلمانوں اور اسلام کو بچانے کے لیے تھا، تو پھر آنے دو یار، وہ بھی نہیں آنے دینا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم انڈین مسلم سے انٹریکشن کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ پروسپیرس ہیں، وہ ہم سے زیادہ اپنی اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کے اندر ہندو مسلم اگر ہوتا تو آج وہ اتنا ترقی کبھی نہ کرتا۔ 27-28 کروڑ مسلمان وہاں ہمیں۔ ایک اور بات ہے، یہ اس قسم کی باتیں کر کے کس کے لیے مصیبت کھڑی کرتے ہیں؟ اپنے لیے، ہندوستان کے نہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے۔ بار بار اس چیز کو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ the wolf is coming, the wolf is coming, the wolf is coming, and one day the wolf does come۔ اگر نہیں بھی ہو رہا تو اگر آپ کہیں کہ جی وہاں پہ ہو رہا ہے تو پھر لوگ آ جائیں گے نا کرنے کے لیے، کہ یار ہم نہ بھی کریں تو الزام ہم پہ لگ رہا ہے، تو پھر کرنا ہی شروع چاہیے۔ ہاں جی، انہوں نے کبھی ایک دن، نہ جناح نے نہ کسی اور پاکستانی لیڈر نے کبھی مسلمانوں کے لیے یہ ملک بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹ بنانی تھی جہاں پہ ذمہ داری سسٹم اور ان کا جو ایک پرو ویسٹرن سٹانس ہے دنیا کی سیاست میں وہ پورا ہو جائے، اور وہ پورا ہوا۔ آج تک ذمہ داری اور جاگیرداری پاکستان کے کئی علاقوں میں ہے، اور ابھی تک یہ ویسٹرن الائنسز کے ذریعے انہوں نے افغان جہاد بھی کیا پیسہ لے کے، تو یہ اسی لیے اسٹیٹ یہ بنی تھی، اور وہی اس کا کریکٹر اب بھی ہے۔ آپ نے جیسے ڈاکٹر صاحب اسٹیٹ کی بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم انڈین پاسپورٹ کی بات کریں اور پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی بات کریں، تو گرین پاسپورٹ کے اوپر کوئی تھوکتا بھی نہیں اب نہیں ہے۔
ہر جگہ گیٹ آؤٹ گیٹ آؤٹ گیٹ آؤٹ. تو یہ جو امیج میں پاکستان کی تو مسئلہ چلو پاکستان میں رہے, یہ باہر کیا کرتے پھر, یہ باہر بھی ان کی قومیت ڈگمگاتی ہوئی دکھ رہی ہے, باہر بھی ان کا جو اسلامی نظریہ ہے کہیں دکھنے میں نہیں آ رہا کہ یہ ایک مسلمان قوم سے ہیں, یہ ایک اسلامی اسٹیٹ سے بلونگ رکھتے ہیں. وہاں پہ یہ وہ کام کریں گے جو نان مسلم بھی نہیں کرتے. سب مجھے سب, اب میرا منہ نہ ہی کھلواؤ تو بہتر ہے. میں تو ویری کلوز کوارٹرز ان کو جانتا ہوں, بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ہاں جی, تو بہتر ہے کہ ہم اس پہ نہ ہی بولیں. ہمارا پاسپورٹ دنیا کے سنے جو رینکنگ ہے نا نیچے سے چوتھا ہے یا تیسرا کچھ ہے یہاں پہ نمبر پہ. اور انڈین پاسپورٹ کی عزت دنیا میں ہے. اس کی وجہ ہے کہ انڈین جہاں جاتے ہیں وہ اس طرح تنگ نہیں کرتے جیسے جہاں پہ بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں. کیا کیا تگڑم نہیں لگتا ان کا, وہ مجھے سب پتا ہے. آئی ایم ٹو ویل انفارمڈ ٹو ٹاک. ڈاکٹر صاحب ہمیں تو ابھی یہ دیکھیے میں نے 2 صفوں پہ بات کی, پتہ نہیں کتنا لمبا یہ پروگرام, اور یہ پورا ہندو مسلم سے بھرا ہوا ہے. میں کہتی یہاں پر اتنے بڑے بڑے ادیب بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری ایجوکیشن کی ایک پوری ڈپارٹمنٹ ہے. سر اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں کرتا, اس کتاب کو صحیح سے رائٹ کرنے کی کوشش, بچوں کو ریڈیکلائز کر کے ہندوؤں کے خلاف اتنا بھڑکا رہی ہے کہ وہ اپنے پاکستانی ہندوؤں کو کہیں نہیں چھوڑے, کہیں پشاور میں سکھوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں, بالکل. کبھی ایک ڈاکٹر کو مار دیا ہے, اور وہ بیچارے تھے بھی شیڈیول کاسٹ کے, یعنی ہندوؤں کے لوور آرڈر کے, اور وہ فری آپریشن کرتے تھے غریبوں کا. یار یہ کتنا ظلم ہے, اتنا ظلم ہے. جب میں نے وہ سنا تھا تو میرا, اور پھر پتہ لگا ایک سردار جی کو مار دیا پشاور میں جو سستے دام سارا کچھ دیتے تھے, اور ایک یہ بیچارہ کوئی صفائی کرنے والا کرسچن, اس کو بھی مار دیا. یعنی آپ ان لوگوں کو جا کے ٹارگٹ کرتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, تو آپ کی انسانیت کہاں ہے؟ آپ کا وہ اسلام کی اسپرچولیزم جس کا یہ بات کرتے ہیں وہ کہاں نظر آتی ہے؟ بہت بڑی آپ کو عزت شہرت سے نوازا گیا ہے, لیکن یہ جو 110 صفحے کی کتاب ہے, کبھی کسی نے اس کو بدلنے کی, جو کہ مارکیٹ میں 180 190 کی بک رہی ہے, اس کو کیوں نہیں ریپلیس کیا گیا ابھی تک؟ کس کتاب کو؟ یہ جو نصاب ہے, ہاں ہندو مسلم جو کرتی ہے مطالعہ. وہی بات سنیں, یہ تو پاکستان کے رولر سے آپ پوچھیں, آپ ایجوکیشن منسٹر سے پوچھیں, آپ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں, وہ یہی کہیں گے کہ ہماری آئیڈیالوجی یہی کہتی ہے کہ انڈیا کے خلاف اور ہندوؤں کے خلاف نفرت پھیلانا جو ہے, اسی میں پاکستان مضبوط ہوتا ہے. ان کی یہ لاجک ہے. آئی کال اٹ اے ٹوسٹڈ لاجک کہ ہیٹریڈ آف انڈیا کیپس مسلمز آف پاکستان ٹوگیدر. وہ یہ آرگیو کرنا چاہتے ہیں, جو کہ بالکل بکواس ہے. کیونکہ میں نے جب پاکستان میں اب میں گیا تھا, میں نے کبھی کوئی ہندوؤں کے خلاف یا انڈیا کے خلاف, شاید کچھ لوگ نریندر مودی پہ بات کرتے ہیں, سچی بات ہے, میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا, لیکن ہندوازم کو لے کے کوئی میرے ساتھ بحث شروع کرے کبھی بھی کسی نے نہیں کی. اور میں ہر جگہ ہو کے آ گیا ہوں, اب تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ گیا ہوں نا. پیپل آر ناٹ بائنگ دس اسٹوری اینی مور. ہوا کیا تھا, 5 فروری کو جب انہوں نے کشمیر ڈے بنایا تو مجھے لوگوں نے کہا سر اے دیکھو, میں کہ انہوں نے کہا پڑھو تو صحیح تسی, وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان تو کشمیر تو جب آزاد ہوگا سو ہوگا, پہلے ہمیں تو آزاد کریں. تو عام یہاں پنجاب کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. لوگ کہیں نہ کہیں تو آ کے تنگ ہو جاتے ہیں نا. انڈیا کی نفرت کے عوض میں اگر ان کو سستی پیاز یہ دلا دیں, سستے ٹماٹر دلا دیں, تو شاید انڈیا کی ہیٹریڈ ان کو سمجھ بھی آئے. تو اگر انہیں پتا ہے کہ وہاں پہ 1/4 سے انڈیا سے ہمیں ملے گا اگر ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات کر لیں, تو وہ کیوں ان کی بات پہ انڈیا سے ہیٹریڈ کریں گے؟ وہ تو ان کو ہی ہیٹ کرتے ہوں گے نا دل سے, لیکن کوئی بول نہیں سکتا پاکستان میں. یہ مسئلہ ہے, اس پہ ایک دم الزام لگ جاتا ہے تم اینٹی پاکستان ہو, تم انڈیا کے ایجنٹ ہو, اور تم مسلمان بھی نہیں رہے. بلیسفمی کے چارجز بھی لوگ ایک دوسرے پہ لگا دیتے ہیں. ایک پروفیسر ہیں جنید, وہ جو اپنا ملتان میں ابھی 10 سال ہو گئے ان کو, انہوں نے بڑی بری حالت میں رکھا ہوا ہے, اور ہم چاہتے ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. وہ انگریزی کے پروفیسر تھے. تو لیکن کیا کیا جائے اس ملک میں, تو یہ
اب یہ کرتے ہی ایسی چیزیں رہتے ہیں. ابھی یہ 3 لوگ مارے ہیں انہوں نے, اور اس سے مجھے ڈپریشن ہو گیا تھا کہ یار ایک بندہ جو آنکھوں کا علاج کر رہا ہے اور وہ بھی غریبوں کا فری, اس کو مارنا بہت بڑا ظلم. is a crime against humanity. It's not a crime against one man. They are killing one man who's playing a healing process and all for free. اور وہ سردار جی کو بھی مار دیا ہے, تو کیا کیا جائے. صحیح بات ہے. آپ نے ڈاکٹر کی فیملی تو یہ سوچتی ہوگی کہ ہمیں ہماری نیکی کا بدلہ ایسے دیا پاکستان نے. تو یہ سوال تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور جب بھی میرے آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے ہم ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ایک ایسا مواد پڑا ہوا ہے جو کسی بھی ملاوٹ, مطلب ہر ملاوٹ سے وہ پاک ہے, صاف شفاف ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جو آپ کتابیں لکھتے ہیں پاکستان پہ اور انڈیا کے پارٹیشن پہ, وہ ہمارے سلیبس میں ایڈ کی جائیں تاکہ ہم خود کو پہچان سکیں کہ ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں اور آگے ہمیں کرنا کیا. ایسے تو ہم, وہ کہتے ہیں نا 2 کشتی کا مسافر کبھی منزل کو نہیں پہنچ پاتا. اس میں مجھے ساحر کا وہ شعر یاد آ رہا ہے. یس کریں پلیز. وہ صبح کبھی تو آئے گی. جی. وہ صبح کبھی تو آئے گی جب سچ کی کہانی بولی جائے گی. سمجھ گئے؟ ابھی وہ صبح نہیں آئی. دوستو ویڈیو سماپت ہوا. آپ نے ڈاکٹر اشتیاق احمد کے وچار جانے, پاکستان کے بارے میں ان کے کیا وچار تھے, یہ آپ اوگت ہوئے اس سے. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا, سبسکرائب کر دینا.